سفر کی تھکن ہے، اور اس زمانے کا سفر، آج کا سفر نہیں، اس زمانے کا سفر۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کے لیے بیٹھتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ اب سب آرام کریں، بلکہ کہتے ہیں بلال کو حکم دے رہے ہیں، اے بلال میرے مؤذن اٹھو اور اذان کہو، ارحنا بہا یا بلال، اور اس نماز کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ۔ ہم تو سوچیں گے یہ بڑے مشقت والا عمل ہے، لیکن جب اس کی لذت اور اس کی چاہت دل میں آ جائے، اور یہ خیال دل میں آ جائے کہ میں اللہ تبارک و تعالی جو تمام امور کا مالک ہے، میری تمام زندگی خوشیاں آسائشیں یہ اس رب کے ہاتھ میں ہیں، جب وہ کہتا ہے کن، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ جب اس جذبے کے ساتھ میں اس رب کے سامنے کھڑا ہوں گا تو یقیناً پھر اس سے راحت پہنچے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ مجھے تمہاری دنیا میں نکاح کرنا پسند ہے اور خوشبو لگانا پسند ہے، لیکن میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ایک امر کی بار بار یاد دہانی کروائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بات کو ایک مرتبہ ہی کہہ دیں تو اس کی اہمیت یقیناً بڑھ جاتی ہے، لیکن کچھ ایسی عبادات ہیں، کچھ ایسے اعمال ہیں جن کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بار بار فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک وہ عمل ہے، ایک ایسی عبادت ہے جس کو کرنے کے لیے ہم اور آپ دنیا میں آئے ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہے۔ ضروری ہے کہ انسان اپنے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو نہ بھولے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو شاید دنیا میں آنے کا مقصد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیدا ہوں گے، بچپن گزاریں گے، کچھ تعلیم حاصل کر لیں گے، اس کے بعد جب پختہ عمر میں پہنچیں گے تو یا تو کوئی کاروبار کر رہے ہوں گے یا کوئی نوکری کر رہے ہوں گے اور اپنی دنیا کے معاملات کو چلائیں گے۔ کتنے ہی لوگ ہیں دنیا میں وہ اپنے بھیجے جانے کا، پیدا ہونے کا یہ مقصد سمجھتے ہیں، لیکن ایک مسلمان جسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید عطا کیا ہو، قرآن جیسی کتاب کی تلاوت کرتا ہو، اس کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ اپنے آس پاس اللہ تبارک و تعالی کی عظیم مخلوقات اور جو یہ نظام اللہ تبارک و تعالی نے بنایا اس پر غور کرتا ہے، اور کہتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمانوں کو اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے انہیں یوں ہی پیدا نہیں کر دیا، بلا وجہ پیدا نہیں کر دیا۔ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ تو وہ لوگ کہتے ہیں جو کفر والے ہیں، جن کو اللہ پر ایمان نہیں لائے، ان کا یہ گمان ہوتا ہے کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان بنا دیے، زمین بنا دی، یہی رات آتی ہے، دن آتے ہیں، بس یہی دنیا میں آنے کا مقصد ہے، اسی طرح زندگی پوری کرو اور چلے جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اہل کفر کا مقصد بیان کیا زندگی کا کہ بس آسمان و زمین بے فائدہ ہی بن گئے ہیں اور یہ آخر کار ان کا اختتام ہو جائے گا۔ لیکن اہل ایمان، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا مسلمان، اس کا کیا عقیدہ ہوتا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف و صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ تو یہ زندگی کا، میری اور آپ کی زندگی کا اصل مقصد ہونا چاہیے، اس کے لیے میری اور آپ کی فکر ہونی چاہیے، اس کے لیے مجھے اور آپ کو تگ و دو کرنی چاہیے، اس کے لیے ساری کی ساری صلاحیتیں انسان کو استعمال کرنی چاہیے کہ کس طرح سے میں اس زندگی میں اپنے پیدا ہونے کے مقصد کو حاصل کر سکوں۔ اور یہ عبادت کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا ہم پر انعام و احسان ہے کہ بہت سے ایسے بھی اعمال کو عبادت قرار دیا جو شاید میں اور آپ کرتے ہوں اور کرتے وقت سوچتے بھی نہ ہوں کہ یہ عمل بھی عبادت بن سکتا ہے۔ کیسے؟ علماء فرماتے ہیں کہ عبادت کی جامع ترین تعریف یہ ہے، عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ یہ ایسا نام ہے جو ہر شے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو محبوب ہے اور پسند ہے، چاہے وہ کوئی زبان کی کہی ہوئی بات ہو، چاہے وہ آپ کا کوئی عمل ہو اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہو، یہی عبادت ہے۔ یعنی کہ اگر آج بہت سے لوگوں سے پوچھا جائے کہ عبادت کسے کہتے ہیں تو فوراً سے ان کا ذہن جاتا ہے نماز کی طرف، روزے کی طرف، حج کی طرف، زکوٰۃ کی طرف، ایسا ہی ہے۔ لیکن اسلام میں عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے،
ہر وہ بات، ہر وہ عمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے عبادت سمجھ لیتے ہیں۔ تو اس کے اندر لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، لوگوں کے ساتھ لین دین میں نرمی کرنا، اپنے والدین کی خدمت کرنا، رشتہ داریوں کو جوڑنا، بچوں پہ شفقت کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، فرائض ادا کرنا، معاملات کی فکر کرنا، یہ سب کے سب اعمال عبادت بن جاتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہوں گے دنیا میں بہت سارے یہ اعمال اس لیے کر لیتے ہوں گے بھائی کہ سب لوگ ہی کرتے، لیکن اگر انسان اس میں نیت درست کر لے کہ میں اپنی اولاد کو حلال روزی کھلاؤں، میں اپنے بیوی بچوں کو حلال لقمہ کھلا رہا ہوں اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایسا عمل کر رہا ہوں، تو وہ عمل بھی عبادت بن جاتا ہے۔ پھر وہ ایک روٹین کا کام نہیں رہتا کہ جو صبح سے رات تک آپ نکلتے ہیں بس کمانے کے لیے اور بس آتے ہیں، نہیں، میں یہ جا رہا ہوں تاکہ اپنی اولاد کو کھلا سکوں، ان کا حق ادا کر سکوں، یہ وہ حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرض کیا ہے، وہ عمل بھی عبادت بن جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے دو ایسی نیتیں ہیں اور دو ایسے اسباب ہیں جو کسی بھی عمل میں جب داخل ہو جاتے ہیں تو وہ عمل عبادت بن جاتا ہے، اور ان دونوں شرائط کا پایا جانا ہر عمل میں ضروری ہے۔ ان میں سے ایک اگر ہوگی تو کافی نہیں ہے۔ وہ دو شرائط عبادت کی قبولیت کی کیا ہیں؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور انہیں اسی بات کا صرف حکم دیا گیا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے اخلاص کے ساتھ۔ تو پہلی شرط ہے عبادت کی کہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو، ورنہ وہ نماز جیسی عظیم عبادت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہے، اگر اس کو کرتے ہوئے میری اور آپ کی نیت یہ ہو جائے کہ بھائی لوگ کہیں گے بڑا نمازی انسان ہے، یا کسی نوجوان کی نیت یہ ہو جائے کہ ابا کہیں گے بیٹے نے نمازیں پوری پڑھ لی، چلو بھائی 5 وقت کی نمازیں پڑھ لی میں نے، لوگوں کو دکھا دیں گے بھائی کہ بہت صوم و صلاح کے پابند ہیں، یا پھر انسان نماز پڑھ رہا ہے، ساتھ میں کوئی ایسا شخص آگے بیٹھا جس کا دل میں آپ کے بہت احترام ہے، تو آپ کہیں کہ چلو میں نماز آج لمبی کر لیتا ہوں، نماز میں ذرا صورتیں اور تلاوت کر لیتا ہوں، نماز میں سجدے لمبے کر لیتا ہوں، تو ظاہری عمل تو اچھا عمل کر رہے ہیں، لیکن چونکہ نیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خلوص نہیں رہا، ایسا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبول نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عمل کو قبول ہی نہیں فرماتے۔ تو ایک شرط ہے کہ ہر عمل میں اور آپ جو کر رہے ہوں اس میں میری اور آپ کی نیت درست ہو جائے کہ یہ ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، دنیا کی واہ واہ، دنیا کی تعریفیں، اہل دنیا خوش ہو جائیں، ان کو دکھانا ہمارا اور آپ کا مقصد نہ ہو۔ دوسری شرط کیا ہے عبادت؟ اور وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ ایک مرتبہ عید اضحیٰ کا دن تھا، جو بقرہ عید ہمارے ہاں ہوتی ہے اس کا دن تھا، تو ایک صحابی رسول ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ آج کا دن ہے، آج مسلمان اپنی قربانی کریں گے، اللہ نے مجھے بھی وسعت دے رکھی ہے، میں بھی قربانی کروں گا، ایسا کرتا ہوں جلدی جلدی بقرہ قربان کر لیتا ہوں تاکہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اس قربانی کا گوشت پیش کروں، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری قربانی کا گوشت تناول فرمائیں۔ کیا خیال ہے؟ خوبصورت نیت ہے کہ نہیں؟ بہترین نیت تھی کہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے سرور پہنچاؤں گا کہ یا رسول اللہ سب سے پہلے میرا ہی گوشت آپ تناول فرمائیں۔ تو کیا کرتے ہیں کہ عید کے دن فجر کی نماز پڑھ کے گھر پر آئے اور آتے ساتھ ہی بکرے کی قربانی کر ڈالی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قربانی کب ہوتی ہے؟ عید کی نماز پڑھنے کے بعد۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کے وہاں سے گزرے تو ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ آئیے ہمارے گھر تشریف لائیے، میں نے آپ کے لیے قربان کر لیا ہے جانور اور اس کا گوشت تیار ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیسے تم نے اتنی پہلی سے قربانی کر لی؟ کہا یا رسول اللہ آپ کو یہ گوشت کھلانے کی نیت سے میں نے پہلے قربانی کر لی تاکہ آپ اس گوشت کو تناول فرمائیں۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاتک شات لحم، تمہاری یہ جو قربانی ہے، جو بکری تم نے قربان کی، یہ صرف اور صرف ایک گوشت کے لیے قربانی ہوئی۔ جو قربانی اللہ رب العزت کو مطلوب ہے اس دن وہ تم نے ادا نہیں کی، یہ تو ایک گوشت تم نے ہمارے لیے تیار کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نیک نیتی اور نیک جذبے کی وجہ سے یہ نہیں کہہ دیا
کہ چونکہ تم نے بہت ہی خلوص کے ساتھ یہ کام کیا ہے، اب جیسا بھی تمہارا عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ کو قبول ہوگا نہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق وہ عمل نہیں ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک شخص آیا امام مالک رحمہ اللہ کے پاس، جو مدینہ منورہ کے بڑے امام تھے، اور اس نے کہا کہ میرا عمرے کا ارادہ ہے اور میں اس کے لیے احرام باندھنا چاہتا ہوں، اور آپ کے علم میں ہے کہ جب عمرے کے لیے احرام باندھتے ہیں یعنی عمرے کی نیت کرتے ہیں تو وہاں پر کرتے ہیں جہاں پہ میقات ہوتا ہے۔ 5 میقات متعین ہے اسلام میں، تو میقات پہ جب آپ پہنچتے ہیں تب عمرے کی نیت کرتے ہیں۔ کپڑے آپ بے شک پہلے سے پہن لیں۔ تو اس شخص نے آگے کہا امام مالک رحمہ اللہ سے کہ جناب مجھے مدینہ منورہ سے عمرہ کرنے جانا ہے، اب میں کہاں سے احرام باندھوں؟ انہوں نے کہا جاؤ مسجد میقات، مسجد نبوی سے مسجد میقات تقریباً 15 کلومیٹر دور ہے، فاصلے پر ہے، جاؤ اور مسجد میقات پر جا کر احرام باندھو۔ اس شخص نے کہا لیکن میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں مسجد نبوی سے احرام باندھوں۔ دیکھیے آپ، یعنی ایک اسلام میں مقام مرتبہ ہے مسجد نبوی کا، ایک ہے مسجد میقات کا، یقیناً دونوں میں کوئی تقابل نہیں۔ مسجد نبوی یقیناً اس سے افضل ہے، وہاں پر ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نماز کے برابر ہے۔ کوئی بھی نماز آپ پڑھیں 1000 نماز کے برابر وہاں پر نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس مسجد کو تعمیر کیا، کتنا بڑا مقام ہے اس مسجد کا۔ تو اس شخص کے دل میں خیال آیا کہ بھئی میں میقات کی مسجد جا کے کیوں نیت باندھوں، مجھے چاہیے کہ میں کوئی اپنے زوام میں جو افضل جگہ ہے وہاں جا کر نیت کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں یہیں سے نیت کروں، مسجد نبوی سے نیت کروں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا اس کو کہ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ بھائی یہ کچھ میلوں کا تو فاصلہ ہے، یہ تو نہیں کہ میں مسجد میقات سے کوئی مطلب پاکستان سے نیت کر رہا ہوں یا کسی اور ملک سے نیت کر رہا ہوں، نہیں کہا کچھ میل تو ہیں مسجد نبوی اور مسجد میقات کے درمیان، اس سے کیا حرج کی بات ہے؟ تو امام مالک کا جواب سنیے۔ امام مالک نے فرمایا کہ اس سے بڑی گمراہی کیا ہوگی کہ تم یہ سمجھو کہ تمہیں وہ نیک کام کرنے کی توفیق مل گئی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نیت باندھی تو کہاں سے؟ میقات سے، اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں مسجد نبوی سے باندھوں گا تو یہ اور اچھا کام ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ میل کی بات نہ کرو، اس سے بڑی گمراہی کیا ہوگی کہ تم سمجھو کہ مجھے اس کام کی توفیق نصیب ہو گئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے تو میقات سے باندھا، ہاں میں جو ہے وہ مسجد نبوی سے باندھ رہا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ اس طرح کی جو نیک نیتی کے ساتھ نیک جذبے کے تحت اعمال کیے جاتے ہیں، جب تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہوں تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتے۔ اس کے بعد جناب مشہور عبادات کیا ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ عملی عبادات ہیں، یہ انسان عمل سے کر کے دکھاتا ہے۔ کچھ قلبی عبادات بھی ہوتی ہیں جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے، جو دل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی جاتی ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کہ میں یہ کیسا گناہ کی طرف جا رہا ہوں، میں کیسے یہ کام کر سکتا ہوں، کل مجھے اللہ رب العزت کو جواب دینا ہے۔ اسی طرح دل کی عبادات میں سے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد کرنا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس اللہ ہی پر اعتماد کرنے والے اعتماد کریں۔ سب سے زیادہ امید، سب سے زیادہ بھروسہ، سب سے زیادہ یقین مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ میری نصرت فرمائے گا، میری مدد فرمائے گا۔ دنیاوی وسائل بے شک نہ ہوں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ان وسائل کو میرے تابع کر سکتا ہے۔ تو خوف ہے، توکل ہے، اللہ سے محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے، یہ سارے دل کی کیفیات ہیں، لیکن یہ سب کی سب بھی عبادات ہیں۔ تو جب یہ عبادات ہم انجام دیں گے اور عمل سے عبادات انجام دیں گے، یعنی کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو حقیقتاً ہماری زندگی میں خوشیاں آئیں گی، تب حقیقت میں ہماری زندگی میں سکون آئے گا۔ آج سکون کی تلاش میں ہے پوری دنیا، سب کہتے ہیں سکون نہیں ہے، ٹینشن اتنی ہے، پریشانی اتنی ہے، دنیا کے مسائل اتنے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے مقصد زندگی کو صحیح سے نہیں پہچان رہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ سنیے غور سے، جو کوئی عمل کرے گا نیک عمل، ہم نے جان لیا کہ نیک عمل کیا ہوتا ہے،
اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو کوئی نیک عمل کرے گا جبکہ وہ مومن ہوگا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یہ اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے کہ ہم ضرور بضرور اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ یہ جو لام ہے اور یحیینہ، یہ نون ہے، یہ عربی زبان میں تاکید در تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ ضرور بضرور ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، یہ دنیا کی زندگی اس کی پاکیزہ بنا دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور انہیں ان کی جو نیکیاں ہیں اس کا اجر قیامت کے دن اس سے بڑھ کر دیں گے جو دنیا میں انہوں نے اعمال کیے۔ تو کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشنودی کا وعدہ فرمایا، دنیا کی زندگی کی پاکیزگی کا وعدہ فرمایا؟ جو نیک اعمال کرنے والے ہیں۔ تو ہم اس پہ سوچیں، ہماری اور آپ کی سوچ کا محور یہ ہو کس طرح سے میں ایسے اعمال کروں جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو، جس سے اللہ تبارک و تعالی مجھ سے خوش ہو جائے، جو زندگی کے میرے آنے کا اصل مقصد ہے۔ تو یہی عبادات کا تمام کا مقصد ہے کہ آپ کو راحت پہنچے، سکون پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہو، قیامت کے دن بھی ان عبادات کا اجر آپ کو مل جائے اور دنیا آپ کی سنور جائے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو عبادات ہیں، بعض ہم میں سے ان عبادات کو انجام بھی دیتے ہیں، پھر بھی ہمیں ان عبادات کے اثرات محسوس نہیں ہوتے۔ ایسا ہے، بہت سی عبادات ہو سکتا ہے، 5 وقت کے نمازی بہت سارے ہوں، لیکن ہم کہیں بھائی ہمیں تو نماز سے وہ راحت اور وہ سکون حاصل نہیں ہو رہی، تو کیا کریں پھر؟ مقصد پھر یہ ہے کہ ہم پھر اس عبادت کو اس انداز سے انجام نہیں دے رہے جس طرح دین ہم سے چاہتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی عبادت کو جو ہم پر فرض کیا اس کے 2 بڑے مقصد ہیں، 2 بڑے ہدف ہیں۔ پہلا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑی شے ہے اس کائنات میں، اللہ کو یاد کرنا سب سے بڑا عظیم کام ہے اس کائنات میں۔ اور فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور مجھے اگر یاد کرنا ہو تو یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو۔ تو معلوم ہوا کہ کائنات کی سب سے بڑی شے اللہ کی یاد ہے، اور اللہ کی یاد حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ نماز کی عبادت ہے۔ اور جب یہ عبادت قبول ہوتی ہے، درست انداز میں انجام دی جاتی ہے، تو اس کی اثرات کیا ہوتے ہیں؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک یہ نماز روکتی ہے فحش کاموں سے اور برائی کے تمام امور سے۔ تو کیا مطلب سمجھ میں آیا کہ نماز کا اصل مقصد ہے کہ اللہ کا ذکر قائم کر لیں ہم اور آپ، اللہ کو یاد فرما لیں، اور تاکہ ہماری زندگی میں گناہوں سے ہم بچ جائیں۔ تو اگر یہ دونوں مقاصد حضرات حاصل نہیں ہو رہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان نعوذ باللہ اس میں کوئی کمزوری ہے، اس میں کوئی جھول ہے، نہیں، وہ تو اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید وہ جو 2 شرائط تھیں اس عبادت کو اچھی طرح سے ادا کرنے کی، ان میں کہیں کمزوری محسوس ہو رہی ہے، شاید اس میں اخلاص اتنا نہیں آ رہا، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انکساری اور خضوع اور جو انسان کو جھکنے کا جو ایک خشوع کی کیفیت ہوتی ہے وہ شاید پیدا نہیں ہو رہی، یا پھر وہ پیدا ہو رہی ہے تو پھر اتباع سنت نہیں ہے، نماز کے اور طہارت کے مسائل سے صحیح طرح سے شاید میں آگاہ نہیں ہوں، کہیں اس کو میں صحیح انداز سے پورا نہیں کر رہا۔ تو جب 2 شرائط پوری کریں گے اور ان مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے نماز کے ذریعے، تب وہ نماز حقیقت میں میری اور آپ کی زندگی میں اثر لے کر آئے گی، تب وہ راحت اور سکون لے کر آئے گی۔ تو ہم نے اسی میں فکر کرنی ہے کہ ان شرائط کو بھی پورا کریں، اخلاص سے بھی عمل انجام دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی سامنے رکھیں، تب اس نماز کے مقاصد اللہ کا ذکر اور گناہوں سے بچنا حاصل ہوں گے، اور تب وہ پھر میری آپ کی زندگی میں سکون مہیا کرے گی، تب مجھے اور آپ کو وہ درجہ دے گی جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ارحنا بہا یا بلال۔ سوچیے ذرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آ رہے ہیں، سفر کی تھکن ہے، اور اس زمانے کا سفر، آج کا سفر نہیں، اس زمانے کا سفر، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کے لیے بیٹھتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ اب سب آرام کریں، بلکہ کہتے تھے بلال کو حکم دے رہے ہیں، اے بلال میرے مؤذن اٹھو اور اذان کہو، ارحنا بہا یا بلال، اور اس نماز کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ۔ ہم تو سوچیں گے یہ بڑا مشقت والا عمل ہے،
لیکن جب اس کی لذت اور اس کی چاہت دل میں آ جائے اور یہ خیال دل میں آ جائے کہ میں اللہ تبارک و تعالی جو تمام امور کا مالک ہے، میری تمام زندگی کی خوشیاں آسائشیں یہ اس رب کے ہاتھ میں ہیں، جب وہ کہتا ہے کن، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ جب اس جذبے کے ساتھ میں اس رب کے سامنے کھڑا ہوں گا تو یقیناً پھر اس سے راحت پہنچے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ مجھے تمہاری دنیا میں نکاح کرنا پسند ہے اور خوشبو لگانا پسند ہے، لیکن میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو پھر وہ عبادت حقیقتاً وہ بن جاتی ہے جس طرح اللہ کو پسند ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب ہوتا ہے کہ جس سے آپ کو راحت پہنچ رہی ہو۔ جیسے آج کے زمانے میں بہت سے لوگوں کے لیے شاید آنکھوں کی ٹھنڈک یہ ہو کہ کاروبار چلنا شروع ہو جائے، سیزن جب آتا ہے تو جب گڈیاں آتی ہیں، نوٹوں کی برسات ہوتی ہے تو انسان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، یا اگر اس کی اولاد کوئی بہت ہی اچھا کام کر بیٹھے تو انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے، یا دنیا کی اکثر ہماری آسائشیں آسانیاں جب میسر آ جاتی ہیں تو انسان بولتا ہے یہ ہو گئی زبردست بات، یہ ہو گئی اصل راحت کا سبب مجھے مل گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عبادت نماز کے ذریعے راحت پہنچا کرتی۔ یہ ہے ان نمازوں کا اثر عبادت میں، ان نمازوں کا وہ عبادت ہے۔ اسی طریقے سے حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، ان کے بھی شریعت میں یہی مقاصد ہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میری اور آپ کی عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ اصل میں یہ عبادات اس لیے ہیں کہ میری اور آپ کی زندگی بہتر ہو جائے، میری اور آپ کی زندگی میں سکون آ جائے، میں اور آپ اپنے زندگی کے مقصد کو پہچان لیں، اور میں اور آپ اگر اپنے زندگی کے مقصد کو پہچانیں گے تو یقیناً اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا حصول ممکن ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو سنا گیا اور جو کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے زندگی کے مقصد اور دنیا میں آنے کے مقصد کو صحیح سے پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔